السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ کل بروز ہفتہ سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت تیزی کے ساتھ گردش کر رہی تھی کہ بارات کے فنکشن پر حملہ ہو گیا ہے، لوگ مسلح ہو کر آئے ہیں، گولیاں چلائی ہیں، لوگ مر گئے ہیں۔ یہ لوگ جدید اسلحے کے ساتھ آئے تھے، کلاشنکوف لے کر آئے تھے اور بہت زیادہ جدید اسلحہ ان کے پاس تھا۔ یہ اس اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر آخر کیوں آ گئے اور پھر کسی کے شادی کے فنکشن میں؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ یس، دس از پاسبل۔ اس کی تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی کہ یہ کوئی دشمنداری تھی، کوئی مخالف پارٹی تھی اور اندر کا معاملہ تھا کیا۔ 4 لوگ جن کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے علاوہ متعدد لوگ زخمی ہیں جو کہ ہاسپٹلائزڈ ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے اس میں اچھی نہیں لگی، وہ یہ ہے کہ ایک دشمندار ڈیرے دار لوگوں کے ساتھ بے شمار پروگرامز کرنے کا مجھے موقع ملا، جس میں نے یہ دیکھا کہ دشمندار بدلہ لیتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، لیکن وہ فیملیز کو، عورتوں کو نشانہ نہیں بناتا، وہ مردوں کی لڑائی مردوں میں رکھتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ رشتہ دار، فیملیز، عورتیں، بچیاں، سب کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، تمام ڈیٹیلز میں نے آپ لوگوں کے لیے اکٹھی کر لی ہے اور وہ میں اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ ڈیرہ غازی خان کا واقعہ ہے اور ڈیرہ غازی خان کا قصبہ ہے جس کا نام ہے کالا، اور کالا جو قصبہ ہے اس کا متعلقہ پولیس اسٹیشن جہاں یہ FIR درج ہوئی اس کا نام بھی کالا ہی ہے، یعنی پولیس اسٹیشن کالا کا یہ سارے کا سارا اس کی جورسڈکشن میں یہ معاملہ ہوا۔ 2 خاندان ہیں، بڑے دھیان سے سنیے گا، 2 خاندان ہیں، 2 فیملیز ہیں جن کے یہ مسئلے ہیں۔ پہلی جو فیملی ہے، اس فیملی کو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فیملی جو ہے وہ بنگش ہے، اور بنگش فیملی جو ہوتی ہے وہ پٹھان ٹائپ فیملی ہوتی ہے، اور اس فیملی میں جو لوگ ہیں، جو سربراہ ہیں، ان کا نام ہے وحید اللہ خان، اور وحید اللہ خان کا آگے ظاہر کنبہ ہے، فیملی ہے، جو ان کے بیٹے ہیں، میں ان کے نام آپ کو بتا رہی ہوں۔ ایک بیٹے کا نام ہے عصمت اللہ خان، دوسرے کا نام ہے رحمت اللہ خان، اور ان کی بہت پیاری اکلوتی بیٹی ہے جس کا نام ہے فرزانہ خان۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہے بنگش فیملی، سربراہ ان کا ہو گیا وحید اللہ خان۔ اب آ جائے دوسری فیملی کے اوپر۔ جو دوسری فیملی ہے وہ ہے راجپوت فیملی، اور راجپوت فیملی جو ہے ان کے سربراہ ہیں راجہ جمیل، یہ بھی ڈیرے دار ہیں، پیسے والے تگڑے لوگ ہیں۔ ان کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے راجہ سرفراز، اور راجہ سرفراز جو ہے وہ پڑھتے ہیں صاحبزادے ان کے۔ اب ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہیں کہ سرفراز پڑھتا ہے ایک کالج میں، ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، اور یہ کالج کو ہے، یہاں پر لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں، یہاں پر لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ اسی کالج میں بنگش فیملی کی لڑکی فرزانہ خان جو کہ وحید اللہ خان کی صاحبزادی ہیں، اکلوتی ہیں، وہ بھی یہاں پر پڑھتی ہیں، اور دونوں جو ہیں ان کی اسی کالج میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ دن بدن بڑھتی جاتی ہے، ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، اور پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنی چاہیے اور شادی کر کے ہم اپنی زندگی اکٹھے گزاریں گے۔ فرزانہ نے اپنے گھر پر یہ ذکر کیا اور کہا کہ میں اس طرح سے شادی کرنا چاہتی ہوں راجہ سرفراز یعنی راجپوت فیملی میں اس لڑکے کو پسند کرتی ہوں۔ وحید اللہ خان نے یہ کہا کہ تم یہ سوچ بھی کیسے سکتی ہو، ہماری تو فیملی کی رسومات اور طرح کی ہیں اور ہم شادیاں اپنوں میں کرتے ہیں، اپنے خاندان میں کرتے ہیں، باہر نہیں کرتے، تو تم یہ سوچ اور یہ خواب ذہن سے نکال دو، ہم تمہاری شادی اپنے خاندان میں کریں گے۔ فرزانہ بڑی پریشان ہوتی ہے، بے حد پریشان ہوتی ہے۔ اب جب ہم دوسری بات کرتے ہیں راجپوت فیملی کی، یعنی راجہ جمیل کی، تو ان کو کوئی خاص اس پر اعتراض نہیں ہوتا اور وہ اس شادی کے لیے مان جاتے ہیں، لیکن جب لڑکی والے راضی نہیں ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ ہوا کچھ اس طرح سے کہ ان دونوں لڑکی لڑکا نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، بھاگ کے شادی کر لیں گے اور آپس میں زندگی گزاریں گے۔ عشق عروج پر تھا اور ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور کرتے ہیں بھی۔ ان دونوں نے جو پلاننگ کی گھر سے بھاگنے کی اور شادی کرنے کی، یہ بات تھی 2024 جنوری کی، یعنی اسی سال کی، کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے۔ اور وہ دونوں آخر کار گھر سے بھاگ گئے اور گھر سے بھاگ کر انہوں نے شادی کر لی اور شادی کر کے یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ جب گھر پہ پتا چلا کہ یار انہوں نے شادی کر لی ہے، یہ گھر سے بھاگ گئے ہیں، تو ظاہر ہے بنگش فیملی کو یہ فیل ہوا کہ ہماری تو معاشرے میں بڑی بدنامی ہو گئی کہ ہماری لڑکی کو بھگا کے لے گیا۔ اب ان کے اندر رنجش ہے، غصہ ہے، غم ہے، دشمنی کی ایک آگ ہے مینٹالٹی کے مطابق۔ اچھا، یہ سارے معاملات ہوتے رہے اور وہ آگ بھڑکتی رہی، دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ اب آگے کیا ہوا؟ اسی معاملے میں جو سرفراز ہے، سرفراز کے بھائی بھی اس معاملے میں انوالو ہیں۔ یہ فیملی کا کہنا ہے، کس فیملی کا کہنا ہے؟ بنگش فیملی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فیملی ہے یعنی راجپوت فیملی،
اس میں یہ کہا گیا کہ سرفراز جو ہے اس کی فیملی کی اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں, ان کا باپ بھی شامل ہے, اور یہ غلط طریقہ کار ہے. پولیس جو ہے وہ روایتی طریقہ کار کے مطابق اگر ہم بات کریں اور ایسا کوئی قصہ ہو جائے تو فیملیز کو اٹھا لیتی ہے, ان سے پوچھ گچھ کرتی ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے فیملی ممبرس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے تاکہ اصل ملزم تک پہنچا جا سکے, لیکن یہاں پر دونوں ڈیرے دار فیملیز ہیں تو ان دونوں میں سے گرفتاری کسی کی نہیں ہوئی ہے. البتہ ایف آئی آر ان کی درج ہو گئی ہے اور قانونی طریقے سے معاملہ پراپر چل رہا ہے. اور ایف آئی آر میں جو نام نامزد کیے گئے تھے میں وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی, لیکن پھر یاد رہے کہ یہ تگڑی فیملیز ہیں اور انہوں نے گرفتاری کسی قسم کی نہیں ہوئی ہے. اب ہم آگے آ جاتے ہیں. وحید اللہ خان جو ہے, جو بنگش فیملی ہے, جس کی بیٹی ہے فرزانہ, اس نے اپنے طور پہ اپنی بچی کی ریکی کرنی شروع کی, اس کی لوکیشنز لینی شروع کی کہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہاں پر ہے. اور ایک آپ کو پتہ ہے بدلے اور دشمنی کی آگ ان کے اندر جل رہی تھی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار وحید اللہ خان جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ میری بچی تو مان صحرا میں ہے. اپنے گارڈز کو لیا, اپنے بندوں کو لیا اور وہاں پر چلا گیا مان صحرا. وہاں پر جا کر بدقسمتی کے ساتھ اس نے کیا کیا, اس نے اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد کو, جو کہ اب نکاح ہو چکا تھا تو رشتے میں تو داماد لگتا ہے, داماد کو قتل کر دیا, گولیاں مار دیں. اپنے گارڈز کو ساتھ لیا, گارڈز کے ذریعے سے مل کر اس نے ان کو قتل کر دیا. اب بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس معاملے میں وحید اللہ تو جو باپ ہے وہ انوالو تھا ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو بھائی ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں عصمت اللہ, اس کا نام ہے, عصمت اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے گن مین کے ذریعے سے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو گولیاں ماری. او ہو ظاہر افسوس کی بات ہے. راجہ جمیل کو جب یہ بات پتہ چلی کہ اس طرح سے فائرنگ ہوئی ہے اور یہ سارا معاملہ ہوا ہے اور بیٹے کو قتل کر دیا, بہو کو قتل کر دیا, تو اس نے ایک ایف آئی آر درج کروائی جس میں عصمت اللہ اور وحید اور رحمت اللہ کو بھی نامزد کیا, جو کہ یہ بھائی ہیں. اچھا, یہ نامزد تو ہو گئے. 20 دن کے بعد, ٹھیک 20 دن کے بعد عصمت اللہ کو گرفتار کر لیا پولیس نے, اور جو باقی دو نام تھے جس میں وحید اللہ اور رحمت اللہ ہیں, ان کو گرفتار نہیں کیا, چونکہ جو مرکزی ملزم تھا جس نے ہاتھ سے فائرنگ کی تھی اپنے گن مینز کو ساتھ لے جا کے, وہ عصمت اللہ ہی تھا, تو عصمت اللہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ قتل و غارت ہونے کے بعد یہ معاملہ تھما نہیں بلکہ مزید آگے بڑھتا چلا گیا. آپ کو میں بتاؤں کہ عصمت اللہ جو ہے اس کو جو گرفتار کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے, وہ فروری میں گرفتار کیا گیا تھا. اس بات کو گزرے ابھی تقریباً 7-7.5 ماہ ہو چکے ہیں. وحید اللہ خان جو ہے اس کا چھوٹا بیٹا ہے جس کا نام ہے رحمت اللہ. اب رحمت اللہ کی شادی طے پائی ہے 27, 28, 29 سپٹمبر, 27, 28 and 29 آف سپٹمبر. یہ ڈیٹس فکس ہو گئی ہیں. 27 کو ان کا مہندی کا فنکشن تھا جو کہ بڑے اچھے انداز میں ہو گیا. اس کے بعد آ گئی بارات کی باری جو کہ 28 آف سپٹمبر کو تھی. جب بارات کا فنکشن چل رہا تھا وہاں پہ بھی گن مین تھے, تیاریاں ہو رہی تھیں, اسلحہ تھا, ہوائی فائرنگ, سارے معاملات چل رہے تھے. تو فنکشن کے دوران راجہ جمیل جو کہ راجپوت فیملی سے تعلق رکھتا ہے, راجہ جمیل آیا اپنے بندے لے کے, اپنے گن مین لے کے, اسلحے سے لیس ہو کے, گولیاں اور بارود بے تحاشا لے کر وہاں پر یہ ایک دم سے مسلح ہوا اور آتے سارے اس نے فائرنگ شروع کر دی. اچھا, جب فائرنگ شروع کر دی ہے تو فائرنگ کرنے کے نتیجے میں 4 لوگ جو ہیں وہ موقع پر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہ 4 لوگ کون ہیں, میں ابھی ان کا نام آپ کو بتانے لگی ہوں, اور یہ سارے آپ کو میں بتا دوں کہ رشتہ دار ہیں. اچھا, پہلے جو ہے ان کا نام ہے حفیظ اللہ, دوسرے جو ہیں ان کا نام ہے صداقت, تیسرے جو ہیں ان کا نام ہے دلشاد, اور چوتھے جو ہیں ان کا نام ہے الیاس. ان کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی ہے اور باقی لوگ, متعدد لوگ شدید مصروب ہیں, بہت زیادہ ان کو چوٹیں آئی ہوئی ہیں, بہت زیادہ تکلیف کے عالم میں ہیں, ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا ہے تاکہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو سکے. اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ راجہ جمیل جو ابھی شادی کے فنکشن میں آئے, فائرنگ کی, 4 لوگوں کو مار دیا, وہ اس ٹائم کس کنڈیشن میں ہے. اب میری امپورٹنٹ ترین بات ہے جو یقیناً آپ لوگ فالو کیجئے گا, وہ کہاں ہے, وہ مفروری کے عالم میں ہے. اب اصل میں یہ معاملہ سارے کا سارا کیا تھا, یہ معاملہ کوئی دشمن داری نہیں تھا, یہ معاملہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ 7 بندے ان کے مرے, 7 بندے ان کے مرے. یہ آگ تھی بدلے کی, اور بدلے کی آگ نے بیٹی بھی گئی, بیٹا بھی گیا. اس خاندان کا بیٹا گیا, اس خاندان کی بیٹی گئی, نقصان دونوں کا ہوا. لیکن اس بدلے کی آگ نے مزید 4 لوگوں کی جان لے لی اور متعدد لوگ ہاسپٹلائزڈ ہیں اور جن کے بارے میں ڈاکٹرز ابھی کو کلیئر اوپینین بھی نہیں دے رہے ہیں. میں یہاں پر کہنا یہ چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے, ہم کسی بھی دشمنی کی ڈیٹیلز جب پڑھتے ہیں نا, اسٹڈی کرتے ہیں کسی بھی کیس کو, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا 1980 میں یہ معاملہ ہوا تھا, اوکے,
پھر 2000 میں یہ قتل ہوا، پھر 2001 میں یہ ہوا، 20 میں یہ ہوا، 14 میں یہ ہوا، وہ سیریز چل پڑتی ہیں. اسی سال کے آغاز میں لڑکی لڑکا قتل ہوئے، ٹھیک 7 ماہ کے بعد 4 لوگ قتل ہوئے. اب وہ مفرور پھر رہے ہیں قاتل جو ہیں اس میں. اب مجھے اس بات کے جواب دیجئے، جب یہ پولیس کی گرفت میں آئیں گے یا جب وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی فیملیز کو جب ہوش آئے گی، FIRs ہوں گی، معاملات آگے بڑھیں گے، آپ کو لگتا ہے یہ دشمنی کا سلسلہ تھم جائے گا، رک جائے گا؟ نہیں رکے گا، یہ مزید آگے بڑھتا چلا جائے گا، جس سے مزید جانیں ڈسٹرب ہوں گی، مزید لوگ ڈسٹرب ہوں گے. کیا برائی تھی اگر انہوں نے شادی کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، دین اجازت دیتا ہے اس کی. بھائی کہیں نہ کہیں تو آپ نے بچی کی شادی کرنی ہے نا، تو جہاں بچی رہنا چاہ رہی ہے، جس نے زندگی گزارنی ہے، اگر اس نے مان لیا کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی تو اس میں مجھے کوئی برائی نہیں نظر آتی، اور کوئی برائی ہے بھی نہیں اس میں. وقتی طور پہ دماغ کو ٹھنڈا کر کے سوچ لیا جاتا تو بڑی ہنسی خوشی کے خاندان رہتے. اب یہ دونوں ڈیرے دار لوگ ہیں، یہ دشمنی کی ایک ریت رکھ دی گئی ہے، بیج بو دیا. اللہ کرے یہیں پر ختم ہو جائے اور مزید آگے نہ جائے، لیکن مجھے خوف آ رہا ہے اگلے حالات کو دیکھتے ہوئے اور اپنے ذاتی ایکسپیرینس پر. تھینک یو.